ہے۔ تو جناب آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم طباطبائی تابہ سرا ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا اس آیت کی تم تفسیر کر دو، اس آیت کی تم شرح کر دو، اس آیت کا تم مطلب بتا دو کہ کون سی آیت، تم بیان تو فرماؤ۔ آپ نے بیان فرمایا کہ من کان فی ہذہ الاعمی فہو فی الآخرہ اعمی۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اب جیسے ہی ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، صاحبان علم کا مجمع ہے، جیسے ہی یہ جملہ کہا من کان فی ہذہ الاعمی فہو فی الآخرہ اعمی، جو اس دنیا میں اعمی ہے، اندھا ہے، وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ اور بات مناسب بھی تھی، سامنے والا بھی اندھا تھا۔ اب جیسے ہی یہ جملہ کہا تو آیت اللہ العظمیٰ نے کہا بتاؤ اس کی تفسیر کیا ہے۔ اب وہ خاموش، بہت بڑا عالم تھا، سر کو جھکائے کہنے لگا مجھے نہیں معلوم۔ یہ ہوتے ہیں علی کی محبت رکھنے والے عزیزان گرامی۔ کہنے لگا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، کہنے لگا مجھے اس کا علم نہیں ہے، آپ ہی بتا دیجئے اس کی تعویل کیا ہے، آپ ہی بتا دیجئے اس کی تفسیر کیا ہے۔ تو جناب آیت اللہ العظمیٰ طابہ سرا نے بیان فرمایا، کہا یہاں پہ اعمیٰ سے مراد یہ ہے جو دنیا میں ولایت علی سے اعمیٰ ہوگا وہ آخرت میں ولایت کے بعد آیت اللہ العظمیٰ طابہ سرا بیان فرماتے کہتے ہیں یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ جملہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس کے بعد یہ بات ختم ہوئی۔ بادشاہ چونکہ ظاہر ہے وہ فیصل دوسرے مذہب کا تھا، اس نے کہا اچھا یہ بتائیے حضور، آپ یہ زری، نجف میں زری، کربلا میں سونے کی زری، مشہد میں سونے اور چاندی کی زری، یہ غارے اور مٹی، ان کا بوسہ کیوں لیتے ہیں آپ؟ فیصل ظاہر ہے اس کو معرفت نہیں تھی، اس لیے سوال کیا، معرفت ہوتی تو سوال ہی نہ کرتا۔ اب جیسے ہی سوال کیا، چونکہ آپ بھی مولا کے چاہنے والے تھے، فوراً باب الحوائج سے توسل کیا، مولا مجھے کوئی ایسا جواب دیجئے میں اسے قانع کر سکوں۔ عزیزان گرامی، جو مولا سے طلب کرے، وہ بھی با معرفت رکھنے والا شخص امام سے اگر توسل کرے تو امام اس کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ جیسے ہی مولا سے توسل کیا، ایک شخص فوراً دوڑتے ہوئے آتا ہے اور کہتا ہے فیصل یہ فلاں شخص نے آپ کو نبی کے زمانے کا قرآن تحفے میں دیا ہے۔ اب جیسے ہی وہ قرآن بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اس نے لیا تو کیا دیکھا، آیت اللہ العظمیٰ وہیں بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ وہ قرآن ہے اور قرآن کے اوپر مخمل اور سونے اور چاندی سے بنا ہوا لباس رکھا ہوا ہے۔ اس نے جیسے ہی دیکھا فوراً آنکھوں سے لگانا شروع کیا۔ آیت اللہ العظمیٰ طابہ سرا نے فوراً کہا ہذہ البدع، کہا ہذہ البدع۔ اب جیسے ہی فیصل نے سنا، قریب آیا، کہنے لگا یہ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کا قرآن ہے، اسے آپ بھی مانتے ہیں، اسے ہم بھی مانتے ہیں۔ کہا بوسہ کیوں لیا؟ کہا بوسہ اس لیے لیا کہ یہ قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ کہا قرآن کا بوسہ لے، کہا قرآن کا بوسہ لے، اس پر بنے ہوئے مخمل اور سونوں کا بوسہ کیوں لیا؟ کہا چونکہ اس کے اندر قرآن ہے اس لیے میں نے اس کا بوسہ لیا۔ آیت اللہ العظمیٰ طابہ سرا نے فوراً جواب دیا، کہا اسی لیے ہم زری کا بوسہ اس لیے لیتے ہیں چونکہ اس کے اندر امام ہے۔ یا جملے کو بدل کے یوں کہہ دوں، اس جلد کے اندر قرآن صامت تھا، اس زری کے اندر قرآن ناطق ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ارباب اعزاز، آج تو محرم ہے۔ عزیزو، جن کی طرف کوئی چیز منسوب ہو جاتی ہے ہم ان کا احترام بہت کرتے ہیں۔ ایک لکڑی جب تک الگ ہے اسے لکڑی کہا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ علم سے منسوب کر دی جاتی ہے ہم اسے اپنے سر پہ رکھتے ہیں۔ عزیزو، جن کا احترام، جن کی طرف کوئی چیز منسوب ہو جاتی ہے ہم ان کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ اسے زمین پہ رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ارباب اعزاز، ہم اور آپ پردیس میں ہیں، ہم اور آپ سے جیسا کوئی نہیں تصور کر سکتا عزادارو، چونکہ ہم پردیس میں ہیں۔
अभी कुछ दिन पहले हमारे हिंदुस्तान में NRC का मसला चला, लोगों में कोहराम बरपा हो गया। क्यों? क्योंकि ये हमारा वतन है, ये हमारा देश है। कहा कि इसलिए कोहराम बरपा हुआ कि ये था कि तुम अपने अपने शहरों को, अपने अपने गाँव को, अपने अपने कस्बों को छोड़ो और वापस जाओ। अज़ीज़ाने मोहतरम, जिस जगह पर हमारा बचपना गुजरा हो, अज़ादारों, जिस जगह पर हमारी विलादत हुई हो, जब कोई ये कह दे कि तुम अपने शहर को छोड़ दो, अपने गांव को छोड़ दो, अपने कस्बों को छोड़ दो, तो हम बर्दाश्त नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे बचपने की कोई ना कोई चीज़ें, कोई ना कोई यादें मौजूद होती हैं। अज़ादारों, तसव्वुर करो, अगर गांव, अगर शहर मदीने रसूल जैसा हो और कोई आके कहे ए हुसैन मदीना को छोड़ दे, तो इमाम पर क्या गुजरी होगी। अजरुकुम अल्लाह। हाँ अरबाब अज़ा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम सैयदुल शुहदा के। अज़ादारों, जब इमाम को दरबार में बुलाया गया, मतलूब किया गया, तो उस वक्त शहजादी अपने भाई के करीब थी। जैसे ही ये सुना कि मेरे भाई हुसैन को दरबार बुलाया गया, फ़ौरन अब्बास के करीब पहुंची। कहा भैया अब्बास, मेरे भाई हुसैन का ख्याल रखना। अज़ादारों, मैं कहूँगा शहजादी, आज आप आका हुसैन का इतना ख्याल, अरे ज़रा करबला में भी देखिएगा, अरे सिमरे लईन का जिसमें नजीज होगा आका हुसैन का सीना और सर को तन से जुदा कर रहा होगा। हाँ अज़ादारों, एक मर्तबा इमाम अब्बास को लेकर दरबार की जानिब रवाना हुए। जैसे ही करीब पहुंचे, कहा अब्बास तुम बाहर ठहरो, अगर मेरी आवाज़ बुलंद हो तो दरबार में दाखिल हो जाना। हाँ अज़ादारों, लीजिए, बहुत मुख्तसर करते हुए मैं करबला की जानिब आ रहा हूँ। लीजिए अज़ादारों, इमाम दरबार में दाखिल हुए, वापस हो ही रहे थे कि मरवान मलऊन ने फ़ौरन कहा कि अगर हुसैन इस वक्त हमारे हाथ से चले गए, दोबारा हमारे हाथ नहीं आएंगे। इमाम को गैज़ आया, बुलंद आवाज़ से उसे ललकारा। जैसे ही इमाम की आवाज़ बुलंद हुई, रवायत के जुमले हैं, मौला अब्बास ने इस जोर से दरवाजे को धक्का दिया कि दरवाजा टूट गया और मौला अब्बास करीब गए। कहा आका, अरे ये बता दीजिए कि आपकी शान में किसने गुस्ताखी की है। जैसे ही इमाम ने जुमला सुना, अब्बास के सीने पे हाथ रखा। कहा भाई अब्बास, ये करबला नहीं है, ये करबला नहीं है, ये मदीना है। मैं कहूँगा ए आका अब्बास, आज आका हुसैन ने बस जरा सी आवाज़ बुलंद की, आपसे ना रहा गया। अरे उस वक्त कैसे बर्दाश्त करिएगा जब हुसैन तनो तन्हा हल मिन नाज़िरिन यंसुरना की सदा बुलंद करेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ अरबाब अज़ा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम सैयदुल शुहदा के। तारीख के जुमले हैं कि जब इमाम ने आवाज़ बुलंद की थी ना, तो फुरात के किनारे अब्बास का लाशा तड़पने लगा, आवाज़ दी होगी ऐ आका, अरे मुझे मौत ने मजबूर कर रखा है। हाँ अज़ादारों, बस लीजिए, इमाम का काफिला मदीने से रवाना हुआ करबला की जानिब। आज 2 मुहर्रम है, रास्ते में हुर से मुलाकात हुई। आप जानते हैं साक़िए कौसर के बेटे ने जब हुर को और हुर के लश्कर को प्यासा देखा, पानी से सैराब किया। अज़ादारों, यही वो मकाम था कि इमाम ने हुर के अंदर जो कुफ्र था, अपनी इस नेकी के ज़रिए उस कुफ्र को ख़त्म किया। अज़ादारों, बस मुख्तसर करता हूँ अरबाब अज़ा, काफ़िला करबला पहुँचा। जैसे ही काफ़िला करबला पहुँचा, रहवार आगे नहीं बढ़ रहा। आखिरी जुमला मजलिस तमाम अज़ादारों, रहवार आगे नहीं बढ़ा। इमाम तड़प गए, बुलाया ऐ आबादी के लोगों ज़रा करीब आओ। एक सब के सब करीब आए, पूछना शुरू किया कि इस इलाके का नाम क्या है। एक आगे बढ़ा, कहने लगा इस इलाके को नैनवा कहते हैं। दूसरा आगे बढ़ा, कहने लगा इस इलाके का नाम गाजरिया भी है। एक और आगे बढ़ा, कहने लगा इसे शत्ते फुराद भी कहते हैं। किनारे एक ज़ईफ अपनी कमर थामे खड़ा हुआ था। इमाम ने पूछा अरे तुम भी बता दो इसका क्या नाम है। उसने इमाम के चेहरे की तरफ देखा, कहता है मौला, मैं चाहता हूँ आप यहाँ से वापस चले जाइए।
اے مولا یہ زمین آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. امام نے کہا ارے اس زمین کا نام بتاؤ. اس ضعیف نے فوراً کہا ارے اس زمین کو کربلا بھی کہا جاتا ہے. امام نے کربلا کا نام سنا, گھوڑے سے اترے, کہا ارے یہ ملکیت کس کی ہے؟ معلوم ہوا کہ بنی اسد کی ملکیت ہے. بنی اسد والوں کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد روایت میں ملتا ہے کہ 20,000 درہم, بعض روایت میں 60,000 درہم, بعض میں 70,000 درہم میں امام نے زمین کربلا کو خرید لیا اور جناب علی اکبر کے نام کر دیا. ادھر مولا عباس دستاویز تیار کر رہے تھے اور ادھر امام حسین علیہ السلام کچھ جگہوں پر جا کر 2 رکعت نماز پڑھ رہے تھے. عزاداروں بس یہی جملہ مجلس تمام, 2 رکعت نماز پڑھ رہے تھے. شہزادی زینب نے دیکھا میرا بھائی کبھی یہاں نماز پڑھ رہا ہے, میرا بھائی کبھی وہاں نماز پڑھ رہا ہے, میرا بھائی کبھی وہاں نماز پڑھ رہا ہے. ایک مرتبہ امام نشیب میں جا کے نماز پڑھتے ہیں. شہزادی قریب گئی, اے میں میرے ماں جائے حسین, ارے یہ جگہ جگہ پر نماز پڑھنے کا کیا مطلب؟ حسین نے کہا اے بہن زینب, ارے میں امام ہوں, میں علم امامت سے جانتا ہوں, میں نے وہاں جو نماز پڑھی وہ کوئی اور جگہ نہیں, وہاں میرا لال علی اکبر ایریا رگڑ رہا ہوگا. اے بہن زینب میں نے یہاں جو نماز پڑھی یہ کوئی اور جگہ نہیں, یہاں میرے لال قاسم کی لاش پامال کی جائے گی. اے بہن زینب یہ نشیب میں جو میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ کوئی اور جگہ نہیں, اس زمین کو میری ماں سیدہ اپنے بالوں سے صاف کریں گی. اس زمین پر میرے سر کو تن سے جدا کیا جائے گا, منادی کی ندا آئے گی, الا قتل الحسین بکربلا, الا حزب الحسین بکربلا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین.